شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلح افواج کے سربراہ جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشنشپ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب محمد یحییٰ آفریدی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان جناب محمد آصف علی زرداری صاحب۔ ابھی جو مجیب الرحمان شامی جن کی ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پہ، شاہ زیب خانزادہ کی بھی اس میں ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، ان کا بھی چہرہ دکھایا جا رہا ہے ایک یوٹیوب شارٹ میں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اپنا پاکستان تحریک انصاف میں پابندی کے حوالے سے کہ سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تو مجیب الرحمان شامی انکل، آپ جو ہے نا، آپ کے گھر میں جو میں نے سرچ کیا تھا، گھر میں قرآن پاک کی آپ نے آیات چھپا رکھی ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کو 40 سال تک اس دائرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ ان کے گھر کا جو فرش ہے اس پر دائرے پہ دائرہ بنایا گیا ہے۔ یہ دائرہ دو چیزوں کی علامت ہے، ایک تو قرآن پاک کی آیات ہے، اور جو دوسرا جو دائرہ جو دوسری چیز کی آیت ہے، جو دوسری چیز کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کے فلاں بستی کے پاس جاؤ کہ اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور یہ کہ وہاں علم والے لوگ موجود ہیں۔ تو وہاں گئے تو وہاں کے ایک معمولی بچے سے پوچھا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کا ہے؟ تو بچہ دائرے میں دائرہ بناتا گیا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ہو، مطلب جبرائیل علیہ السلام سے اس نے کہا بچے نے، یا پھر وہ بچہ خود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل، میں نے نہ کہا تھا کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو؟ پتہ چل گیا تمہیں کہ لوگ کتنے حد سے نکل گئے آگے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ دائرہ اس بات کی بھی علامت ہے۔ اب جب تک بات ہے جہاں تک کہ مجیب الرحمان شامی کی اور شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں، جو بنگلہ دیش کا یہودی تھا اور جو بہت چالاکی اور مکاری اور عیاری اور دھوکہ دہی اور دغا بازی کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ بھی دے رہا تھا، بعد میں انہیں کو قتل کروانے میں اس خبیث کا بھی ہاتھ تھا، ان کو شہید کروانے میں، کیونکہ اس بات کی بارے میں کہہ دیا ہے اس کے پارشاول نے فلم واسو میں، کہ جہاں پر سانپ کو دیکھو یا جہاں پر تجھے دیکھو، مطلب پولیٹیشین سیاستدان کو، کیونکہ جو پولیٹیشین سیاستدان ہے انڈیا کے وہ زیادہ تر یہودی ہیں، تو وہاں پہ تجھے مار دو تو سانپ کو بعد میں مارنا۔ تو یہ کام جو ہے، یہ اس حوالے سے یہ بات کرنی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ یہودی تھا، اور اس کی بیٹی جو تھی شیخ حسینہ واجد، وہ بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اب اس کو بھارت سے واپس بنگلہ دیش لانے کے لیے بھی قانون پاس ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے اس پر، انشاءاللہ اس کو بھی واپس لائیں گے، اس کو بھی اوپر چڑھایا جائے گا۔ FIR تو درج ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں اس میں، اور قرآن پاک کی آیات سے رجوع کر لیتے کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر نصاریوں سے مراد وہ عیسائی ہے جو عیسائی کے بھیس میں یہودی ہے، اور مسلمان کے بھیس میں یہودی بھی، اور سکھ کے بھیس میں یہودی بھی، اور جین مت بدھ مت کے بھیس میں بھی یہودی بھی، اور پارسی کے بھیس میں بھی یہودی، اور ہندو کے بھیس میں بھی یہودی، اس سے مراد وہ ہے۔
تو شیخ مجیب الرحمان انکل کے بارے میں اگر اتنی تکلیف شیخ مجیب الرحمان شامی صاحب کو ستا رہی ہے تو مجیب الرحمان شامی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ یہ واپس شام چلے جائیں. ان کے نام کے ساتھ شامی لگا ہوا ہے نا, واپس شام چلے جائیں. جیسے یاسر شامی ہے وہ وہی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے, اس کو بھی کہا جائے کہ بھائی وہ آپ بھی واپس شام چلے جاؤ, پاکستان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو جو بے حیائی بغیرتی پھیلانی ہے پی ٹی آئی کے ذریعے, آپ شام جا کے پھیلاؤ, پھر شام والے آپ کو جواب دیں گے. ایران میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مفسد فسادیوں کا جام شروع ہو گیا ہے, جو ایران میں فساد پھیلا رہے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہودی انکل سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایران کے پیچھے پڑ کے آپ امریکہ کو ٹکڑے ٹکڑے کروانے میں تلے ہوئے ہو. امریکہ کے غرور کی علامت ہے اسٹیچو آف لبرٹی, جو پتہ نہیں کس نے گفٹ کیا تھا, شاید اپنا اٹلی نے گفٹ کیا تھا یا جرمنی نے یا فرانس نے. اسٹیچو آف لبرٹی شاید فرانس نے گفٹ کیا تھا میرا خیال ہے. تو یہ غرور کی علامت ہے اور ان کی عظمت کی علامت ہے یہ اسٹیچو آف لبرٹی. اور یہ میں بتا دوں کہ یہودیوں نے گیم بنایا ہوا ہے کہ جس کے اینڈ میں اسٹیچو آف لبرٹی کو گرتا ہوا دکھایا گیا ہے, اور ایک گیم میں بھی دکھایا گیا ہے, اور ایک یوٹیوب کی ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہودیوں کا سے درخواست ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک پہ حملہ کرنے کے چکر میں امریکہ کا بیڑا غرق نہ کرو. پہلے یہودیوں سے نپٹو جو اسرائیل میں بیٹھ کے یہودی امریکہ کو توڑنا چاہ رہے ہیں, تاکہ امریکہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ جائے اور ہر ریاست دوسری ریاست کی دشمن بن جائے, اور پورا جو امریکہ ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے, اور امریکہ پوری دنیا کے ممالک کا محتاج ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ انکل کو اس پر سوچنا چاہیے, امریکہ کی جو تھنک ٹینک ہے ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہودی انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی ہوگا. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کا مقصد ہی اپنا بیڑا غرق کروانا ہے. اور یہ ایک خاتون آگے بیٹھی ہوئی ہے, شاید پی ٹی آئی کی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ بچے کو لال رنگ کی ٹوپی پہنائی ہوئی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا فون بھی اسکین کر لیا ان لوگوں نے, کیونکہ پی ٹی آئی کی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو سپورٹر خواتین ہے, اور دیکھ بھی رہی تھی ابھی مجھے. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیا جائے تو کوئی مذاق نہیں ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے جو لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو ان کو سبق سکھانا پڑے گا. 75 76 78 سالوں سے یہ یہودی پاکستان کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. اور ڈیفینس میں اے مارکیٹ کراچی میں, جہاں پر عسکری بینک بنا ہوا ہے, اس بلڈنگ کے سامنے وہاں پر گدھ کو دکھایا گیا ہے, 5000 سال پرانا گدھ, کہ یہودی اور شرعیہ پجاری مسلمانوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, اور دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی. لیکن مسلمان جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگنے کو تیار نہیں ہوتے. تو مجیب الرحمان شامی انکل کو شرم آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا اور یہودیوں کا ساتھ دے رہے. اگر ان کو پاکستان سے نفرت ہے تو برائے مہربانی آپ پاکستان سے چلے جاؤ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو, ریاست پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی صحافت اسرائیل جا کے جھاڑو, وہاں آپ کی یہ صحافت بہت کام آئے گی. آپ کے غضب خدا کا گورنمنٹ آف پاکستان اس سے پوچھ ہی نہیں رہی کہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کہاں سے رہی ہے بھائی. صحافی بن کے اتنی مہنگی گاڑیاں نہیں آ سکتی. یہ اور ملک ریاض انکل یہودیوں کا سے بھی پوچھ گچھ کی جائے کہ کیا انہوں نے بھی مجیب الرحمان شامی انکل کو, جو ہمارے یہودی خاندان کے, کیا ان کو بھی پیسے دیے تھے کہ وہ پاکستان کے بیڑا غرق کرنے میں ملک ریاض انکل کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے, اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین یا رب الراحمین. اللہ حافظ.